بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، یہ فیس بک کے اوپر قادیانی مرزئی مربی رانا اسرار احمق کی ایک پوسٹ مجھے نظر آ رہی ہے اور اس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس پوسٹ کو دیکھ کر کے ان قادیانی مرزئیوں کی منافقت، دجل بیانی، جھوٹ، فراڈ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے فراڈیے ہوتے ہیں اور یہ دکھاتے کچھ اور ہیں، اصل معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ صرف ایک حدیث ہی آپ دیکھ لیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ حدیث طبرانی اوسط و صغیر کی ہے اور اس کے اوپر وہ کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ نبی عیسیٰ بن مریم کہ دوبارہ نزول پیدائش کی پیش گوئی، وہ دجال کو قتل کرے گا، صلیبی عقیدہ کو پاش کر دے گا اور جزیہ ختم کر دے گا، کیونکہ اس وقت مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ قادیانی حضرات مرزا قادیانی کو، یعنی اپنے پیشوا کو، مرزا سینئر کو، وڈے مرزا جی کو، یہ لوگ مسیح موعود مانتے ہیں، اور مسیح موعود کا مطلب ہوتا ہے عیسیٰ ابن مریم، یعنی جس مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا امت کے ساتھ کہ وہ مسیح زندہ آسمان سے نزول کریں گے قرب قیامت میں۔ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، اور اس حدیث میں واضح طور پہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ الا ان عیسیٰ ابن مریم لیس بینی و بینہ نبی ولا رسول، کہ لوگوں سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ عیسیٰ ابن مریم اور میرے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ مجھ سے پہلے صرف ایک نبی گزرے ہیں اور ان کا نام تھا عیسیٰ ابن مریم۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، یعنی وہ کون سے نبی ہیں جی؟ وہ ہے عیسیٰ ابن مریم، نام ان کا عیسیٰ ہے اور وہ مریم کے بیٹے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ ان کا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے اور میرے درمیان تو بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اب اگلی کہانی یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جب وہ آئیں گے قرب قیامت میں تو وہ زندہ نزول کریں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ اب یہ دیکھیے گا، یہ اوپر اس نے اردو کے اندر واضح طور پہ لکھا بھی ہے کہ جب وہ زندہ نزول کریں گے اور ان کی پیدائش ہوگی۔ اب یہ دیکھیں، پیدائش کا لفظ اس نے بیچ میں نا وہ دجل بیانی کر دی ہے، حالانکہ پیدائش دنیا کی کسی ایک حدیث کا ترجمہ بھی پیدائش نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ ذکر ہو کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پیدا ہوں گے۔ جہاں بھی ذکر ہے نزول کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگرچہ اس حدیث کے اندر نزول کا ذکر تو نہیں ہے، اور بہت سی احادیث ہیں جن کے اندر واضح طور پہ نزول کا ذکر ہے اور زندہ آسمان سے نازل ہونے کا ذکر موجود ہے، لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اوپر وہ دیکھیں، اس نے جو ہیڈنگ دی ہے کہ دوبارہ نزول اور پیدائش۔ اب دوبارہ نزول اور پیدائش، اب یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، پیدا ہونا اور نازل ہونا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں عیسیٰ ابن مریم کے ہی واپس آنے کا ذکر ہو رہا ہے حدیث کے اندر۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کا مثیل ہوگا، ان کی مثل ہوگا، ان کی روح کسی اور جسم کے اندر داخل ہو کے آئے گی، ایسا ذکر ہی نہیں ہے حدیث کے اندر۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ وہ دیکھیں فرمایا کہ اب جب آئیں گے تو وہ میرے خلیفہ ہوں گے میری امت میں سے، ٹھیک ہے، میری امت میں سے میرے خلیفہ ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، وہ تو بند ہو گیا، لیکن جب آئیں گے عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، تو قرب قیامت میں قیامت کی نشانی کے طور پہ جب وہ ان کا نزول ہوگا تو اب یہ میری امت بن کے آئیں گے، میری امت میں سے کہلائیں گے۔ اچھا،
اب یہاں پہ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء جو تھے وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ کاش ہم امت محمدیہ کے کوئی فرد ہوتے. تو یہ دعا جو تھی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حق میں اللہ پاک نے قبول فرمائی. آگے حدیث کے الفاظ ہیں الا انہ یقتل الدجال، کہ وہ آ کے کیا کریں گے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، قتال کریں گے. اب مرزا قادیانی کو یہ لوگ مسیح موعود مانتے ہیں، یعنی عیسیٰ ابن مریم مانتے ہیں، تو ان سے بھلا کوئی پوچھے کہ کون سا دجال، کس دجال کو قتل کیا مرزا قادیانی نے. تو قادیانی مرزائی کہتے ہیں، وہ تعویل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جی دجال جو ہے وہ عیسائی اور یہودی قومیں ہیں، ان کو ہم دجال کہتے ہیں. اور دجال کے اوپر میں مفصل ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی نے کتنی کلا بازیاں لگائیں، اور کبھی کہا کہ یہ پوری قوم جو ہے ون ناس، ٹھیک ہے، جو الناس سے مراد دجال ہے، کبھی کہا شیطان سے مراد دجال ہے، کبھی کہہ رہا ہے جی فلاں چیز دجال، فلاں چیز دجال. تو دجال کے اوپر مرزا قادیانی نے بہت سی کلا بازیاں لگائیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ دجال کو وہ قتل کریں گے، تو کیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اگر تم مانتے ہو، مرزا قادیانی کو مانتے ہو، تو تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تھوڑی سی عقل کام نہیں کرتی کہ کیا مرزا قادیانی نے کیا تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو قتل کر دیا، مار دیا؟ بتاؤ تو صحیح. تو مرزائی پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ مرزائی کہتے ہیں لو جی بڑے اس نے دلائل اصل میں بڑے دیے ہیں، بڑے دلائل دیے ہیں، تو لہذا عیسائیت کے دلائل کا قتل کر دیا مرزا قادیانی. اب یہ بھی تعویل کرتے ہیں، یہ بھی ایک تعویل ہے. ابے یار مرزائیو، تم لوگوں کو مجنوں ہو گئے ہو، تم لوگ مجنوں بالکل. مرزا غلام قادیانی 1908 کے اندر جب مرا تھا لاہور کے اندر وہ وبائی ہیضے کا شکار ہو کے، تو 26 مئی کو، تو 26 مئی بھی ابھی آنے والی ہے. تو مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد عیسائیت بڑھی ہے. تم کیلنڈر اٹھا کے دیکھو، تم گوگلنگ کر کے دیکھو، تلاش کرو، لوگوں سے پوچھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ مرزا قادیانی کے مرنے سے پہلے عیسائیت کم تھی، اس کے مرنے کے بعد تو عیسائیت دنیا کے اندر زیادہ پھیلی ہے. تو تم لوگ کہتے ہو لو جی وہ قتل کر دیا، عیسائیت کو مار دیا ہے. عجیب و غریب نمونے. اچھا جی پھر آگے جی وہ صلیب کو توڑیں گے. ہاں جی، تو مرزا قادیانی نے کون سی صلیب کو توڑا ہے جی؟ وہ بتاؤ تو صحیح نا جی، کون سی صلیب کو توڑ دیا ہے؟ مرزائی کہتے ہیں نہیں جی وہ اصل میں نا عیسائیت کے دلائل جو تھے یہی صلیب تھی، تو لہٰذا وہ دلائل بڑے دی ہیں. تو سوال یہ یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزے نے کون سے دلائل دیے؟ وہ تو عبداللہ آتھم جو عیسائی تھا، پادری جس کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا مرزا قادیانی کا، وہ مرزا قادیانی نے تو جوتیاں کھائی تھی مناظرے کے اندر، اتنی جوتیاں کہ وہ تاریخی جوتے پڑے تھے مرزا قادیانی کو. تو تم لوگ کہتے لو جی عیسائیت کو ختم کر دیا، دلائل کو پاش کر دیا. ابے تم لوگوں کی عقل نہیں ہے، عقل کام نہیں کرتی، رتی برابر تم لوگوں میں عقل نہیں ہے کیا؟ اچھا جی آگے کیا لکھتے ہیں؟ آگے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب جزیہ کو ختم کر دیں گے. اچھا کون سا جزیہ؟ مرزا قادیانی کے دور کے اندر کون سا جزیہ تھا جس کو ختم کیا، اور کون سی جنگیں ختم کی ہیں مرزا قادیانی نے؟ ہاں جی، یہاں تو حدیث کے اندر ہے کہ وہ جنگیں بھی ختم ہو جائیں گی. حالانکہ وہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، یعنی دنیا کی دو بڑی جنگیں مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد ہوئی ہیں. ابے تم لوگوں کو عقل نہیں ہے، عقل رتی برابر بھی کوئی عقل نہیں ہے. مرزائیو خدا کا خوف کر لو. تم لوگوں کو دیکھو کیوں وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہو بلی کو دیکھ کے. تو کیا تم محفوظ ہو جاؤ گے؟ کیا تم جو ہے نا یہ تعویلیں کر کے اپنے آپ کو طفل تسلیاں دے کے تو تم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچا لو گے جہنم کی آگ سے؟ تو خدا کا خوف کر لو، توبہ کر لو اور لعنت ڈالو مرزا غلام قادیانی کی ان طویلات کے اوپر. اور یہ جو دجل بیانی اور جھوٹ اور فریب کاری کا بازار گرم کیا تھا مرزا قادیانی نے. تو آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ، اسلام تمہیں بلا رہا ہے. قادیانی مرزائیو واپس آ جاؤ. بہت شکریہ دوستو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.